الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تعالى عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيديهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نہایت واجب الاحترام اور بھی قابل قدر لائق عزت احترام بھائیوں اور بزرگوں اور اسلام سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان مسلمان، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں دو آیت کریمہ اور پیغمبر کی احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے عظمت صحابہ اور قربانی صحابہ پر بات ہوگی کہ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور اسلام کے خاطر ان کا کیا رویہ رہا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیا تحفہ عطا کیا، کیا ان کو تحفہ عطا کیا ہے قرآن کریم میں، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ بات ہوگی. آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. میں نے آیت کریمہ پڑھی سورہ محمد پارہ نمبر 26 سے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ تمہارے قدموں کو جما دیں گے. دوسری آیت کریمہ ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 پارہ نمبر 11 پیج نمبر 2 سے پڑھی ہے. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے اولین میں سے اور آخرین میں سے، مہاجرین اور انصار میں سے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چلتے رہے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ
اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جنات، ایسے باغات، تجری تحتها الانہار کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیتیں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک حدیث سے بات پڑھی ہے، اصحابی النجوم، پیغمبر علیہ السلام نے بیان یہ فرمایا کہ میرے صحابہ آسمانی ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کہ تم جس کے بھی راستے پر چلو گے، جس صحابی کو بھی اپناؤ گے، اِهْتَدَيْتُمْ، تم راستہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے اور مجھ تک پہنچ جائے گے۔ یہ ہو گئی احادیث مبارکہ۔ اب اسلام کے خاطر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، ذرا ہم ان کے واقعات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ پاک نے صحابہ اکرام کی قرآن کریم میں تعریف بیان کی ہے، تعریف، اور وہ بھی سب سے پہلے سورت جو شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ، اس میں تعریف بیان کی ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ تعریف کیسے بیان کی ہے، اس لیے کہ جانتے نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج میں تمہارے امام کو جھنجھوڑتے ہوئے، تمہارے امام پر دستک دیتے ہوئے بات کرنا چاہوں گا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے تمام صحابہ کی تعریف بیان کی ہے، لیکن مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کیا چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے۔ یہ اسی لیے تو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں یہ اسی لیے پڑھی جاتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، بلکہ اس کا دوسرا نام دعا ہے۔ ہم اس سے اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ہم اپنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ اب تعریف کیا کی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت نصیب فرما جن پر تو نے انعام کیا، جن کو تو نے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ صحابہ کی تعریف ہے اس میں۔ آپ اٹھائیے تفسیر البحر المحیط، نمبر 2 معرف القرآن، نمبر 3 بیان القرآن، نمبر 4 آسان ترجمہ قرآن۔ ان تفاسیر کو آپ اٹھائیے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جن کو تو نے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ کون لوگ ہیں وہ کون افراد ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا؟ وہ کون افراد ہیں؟ تو اس کی تفسیر دوسری آیت کریمہ کرتی ہے، پارہ نمبر 5، من النبیین، انبیاء کا راستہ، والصدیقین، صدیقین یعنی تصدیق کرنے والے، جنہوں نے اللہ کو بن دیکھے مانا، اور جنہوں نے پیغمبر کی بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی تدبر اور تفکر کے، بغیر کسی کہنا یہ چاہیے جھٹلائے ہوئے پیغمبروں کی تصدیق کی، ان کی نبوت کو تسلیم کیا۔ والشہداء، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ والصالحین، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، نیک بن گئے، صالح بن گئے، فرمانبردار بن گئے، مطیع بن گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں صحابہ۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 قسم کے افراد، صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر، یہ 4 قسم کے افراد کس سے مراد ہیں؟ تو سورہ فاتحہ میں اللہ صحابہ کی تعریف فرما رہا ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں۔ تو میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں، میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آپ کو گہرائی اور گہرائی میں لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارا مسلمان اس بات کو سمجھے کہ قرآن کریم صرف نماز کی حد تک محدود نہیں ہے۔
قرآن کریم صرف زکات کی حد تک محدود نہیں ہے، قرآن کریم صرف حج کی حد تک محدود نہیں ہے، قرآن کریم صرف کہنا یہ چاہیے رمضان کے روزوں کی حد تک محدود نہیں ہے، جی نہیں، اللہ رب العزت نے پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ اللہ رب العزت نے جس وقت قرآن کریم نازل کیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے جتنے مسائل آنے والے ہیں یا آنے والے ہوں گے، سارے مسائل کا حل، چاہے وہ مسائل دنیا سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے وہ مسائل معاملات سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے وہ مسائل معاشرت سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے وہ مسائل خرید و فروخت سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے وہ مسائل کسی بھی چیز سے تعلق رکھنے والے ہو، ہر چیز کا حل اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے۔ میں بڑے ظالم سمجھتا ہوں ان خطباء کو جو ممبر پہ بیٹھ کر صرف نماز کو بیان کرتے ہیں، جو ممبر پہ بیٹھ کر صرف زکات کو بیان کرتے ہیں، جو ممبر پہ بیٹھ کر صرف حج کو بیان کرتے ہیں۔ کیا قرآن کریم دوسری چیزوں کو بیان نہیں کرتا؟ کیا قرآن صرف نماز کی تلقین کرتا ہے؟ کیا قرآن صرف حج اور زکات کی تلقین کرتا ہے؟ کیا قرآن صرف رمضان کے روزوں کو بتلاتا ہے؟ جی نہیں، قرآن کریم ہر اس چیز کو بتلاتا ہے جو ہم کرتے ہیں، ہر اس چیز کو بتلاتا ہے۔ صرف طلب ہونا چاہیے کہ قرآن کریم ہر اس چیز کے بارے میں بتلاتا ہے، واضح کرتا ہے، سمجھاتا ہے، سناتا ہے، تفسیر کرتا ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ فلاں کام کرنا یہ کیسا ہے، یہ فلاں چیز کیسی ہے، جس کام کو ہم کر رہے ہیں قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ساری چیزوں کی وضاحت قرآن کریم کرتا ہے۔ صرف ہمیں طلب چاہیے کہ ہم تلاش کریں کہ قرآن کریم کن کن چیزوں کو ہم سے کہہ رہا ہے۔ بہرحال میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، کسی اور وقت میں آپ کو انشاءاللہ اس ٹاپک پر لے جاؤں گا۔ آج کی اس مجلس میں میرا عنوان یہ ہے کہ صحابہ اکرام مقدس جیسی ہستیاں اس دھرتی پر آئی تھی اور اس دھرتی پر انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرا کر کے رسول اللہ کے قدموں میں وہ گر گئے تھے اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا تھا۔ ایک اللہ کے ہو کر وہ رہ گئے تھے، ایک اللہ کے پیغمبر کے عاشق بن کر کے زندگی گزارنے لگے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ ان کی تعریف قرآن کریم میں ہر آیت میں، بلکہ 1500 آیتیں ایسی ہے قرآن کریم میں جو صرف صحابہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ قرآن کریم کی کل آیتیں 6666 ہے، اس میں سے 1500 آیتیں ایسی ہے جو میرے صحابہ کی تعریف بیان کرتی ہے، میرے صحابہ کی مدح بیان کرتی ہے، میرے صحابہ کی حمد گاتی ہے اور کہتی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان صحابہ سے خوش ہو گیا اور یہ مقدس صحابہ کی جماعت اللہ سے خوش ہو گئی۔ کہیں قرآن تعریف یہ کرتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی صحابہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہیں قرآن اللہ کا یہ کہتا ہے اولئک هم المهتدون، یہی صحابہ حقیقی ہدایت کے راستے کو پہنچنے والے ہیں۔ کہیں قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والے ان صحابہ سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان گنہگار جو جن صحابی سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کر لے تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کئی اللہ نے بیان کیا اولئک هم المتقون، کہ یہی وہ صحابہ ہے جو حقیقت میں تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ کئی اللہ نے بیان کیا اولئک هم الفائزون، یہی وہ حقیقی صحابہ ہے جو کامیابی کو، حقیقی کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ کئی اللہ نے بیان کیا اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے اپنے ایمان کی بدولت، جنہوں نے اپنے قربانی کی بدولت، جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کی بدولت اولئک اصحاب الجنہ، جنت کے لیے خریدار بن گئے ہیں، یہی وہ صحابہ ہیں۔ یہ آیتیں صحابہ کی تعریف بیان کرتی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے مسلمان کو۔ میں بڑا حیران ہوں میرے نوجوان دوستوں، قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا
ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو چیلنج کر کے رکھ دیا ہے کہ کوئی ہے کہ جس نے ماں کا حقیقی دودھ پیا ہے، اس جیسی ایک سورت کیا 10 آیتیں کیا ایک آیت لا کر کے بتائے کہ وہ حقیقی اگر ماں کا بیٹا ہے، باپ کا بیٹا ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت چھوٹی سی لا کر کے دکھائیں۔ عرب کے سارے شعراء، عرب کے سارے ادباء، عربی جاننے والے، عرب میں شعر، عربی میں شعر پڑھنے والے اور عربی کے وہ دل دادا، عربی کے شہ سوار، عربی کے شعر کو گنگنانے والے اس قرآن کریم کی ایک جیسی آیت لکھنے پر جب انہوں نے عزم مصمم کیا، ارادہ کیا، جب اللہ نے ان کو چیلنج کر کے یہ بات کہی، فاتو بسورۃ من مثلہ، اے کفار مکہ تم اس قرآن کو غلط کہتے ہو، تم میری اس مقدس کتاب کو کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کے بارے میں شک اور شبہ میں مبتلا ہو، تو تم آؤ ساری دنیا کے شاعروں کو جمع کر لو، ساری دنیا کے عربی دان کو جمع کر لو اور فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک اس جیسی ایک سورت لا کر بتاؤ، بلکہ اس جیسی ایک آیت لا کر بتاؤ۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جب چیلنج کر دیا تو سارے عرب کے شعراء اور شاعر جمع ہو گئے، ادباء جمع ہو گئے، عربی جاننے والے جمع ہو گئے، پوری دنیا کے عربی جاننے والے اس مکہ کی سرزمین پر اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے قرآن جیسی ایک سورت لکھنے کی کوشش کی، بلکہ ایک آیت بھی نہ وہ لکھ سکے، سورت تو دور کی بات ہے۔ ذالکل کتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس قرآن نے سارے عرب کے شعراء کی زبان کو گم کر کے رکھ دیا ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ نے آگے صفات بیان کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو خدا کو بن دے کے مانتے ہیں۔ اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں، خدا کو انہوں نے دیکھا نہیں، رب کو انہوں نے دیکھا نہیں، پھر بھی وہ اللہ کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہم اللہ کو ایک خدا مانتے ہیں۔ ہم نے اس رب کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہم اس رب کو بن دے کے پورے عالم کا رب العالمین مانتے ہیں۔ تو یؤمنون بالغیب پہلی صفت۔ دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، قائم نہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ قائم کرنا اور ہے، پابندی کرنا اور ہے۔ اس کے بعد تیسری صفت بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ ہمارے اسلام پر اور نبی پر لٹاتے ہیں، کہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد آگے اور صفت بیان کی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے میرے محبوب جو چیز میں نے تجھ پر اتاری، قرآن کو میں نے تیرے سینے اطہر پر اتارا، دھرتی پر اتارا، اس قرآن پر وہ ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جتنی کتب اللہ نے اس دھرتی پر انبیاء کو عطا فرمائی، کبھی تورات کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی صحائف کی شکل میں، کبھی احکامات کی شکل میں، کبھی وحی کی شکل میں، تو وہ ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ یہ ہے متقین کی صفات۔
میرے دوستوں اسے پڑھ کر دکھاؤ اپنے صحابہ کرام کی جو تعریفات قرآن کریم نے کی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں قرآن صحابہ کو وہ سچ کہہ رہا ہے؟ کیوں قرآن کریم صحابہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ اسی ایسی کون سی وجوہات ہے؟ ایسا صحابہ نے کون سا کام کیا کہ جس کے بارے میں قرآن نے ان کو کبھی اولئک هم المفلحون کہا؟ ایسی کون سی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں کبھی صحابہ کو اولئک هم الفائزون کہا؟ ایسی کون سا انہوں نے کام کیا کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کبھی ان کو اولئک هم المهتدون کہا؟ کبھی ان کو اولئک اصحاب الجنہ کہا؟ کبھی ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کیا؟ ایسے ان کے کون سے کام ہے، ایسے ان کے کون سی قربانیاں ہیں کہ جس کے بارے میں رب تعالی رب العالمین بھی خود ان کی تعریف کر رہا ہے، خود ان کی مدح کر رہا ہے، خود ان کی تعریف میں قرآن کریم میں آیت بنا کر کے اتروا رہا ہے؟ ایسی کون سی وجہ ہے؟ ذرا اس بات کی طرف آتے ہیں تو اسلام کے خاطر جن صحابہ نے قربانیاں دی ہیں میں سرے دست ان کی فہرست آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھ رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیے۔ نمبر 1، جب اسلام ہمارے پیغمبر نے علل اعلان صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اسلام کا اعلان کیا اور کہا بولو لا الہ الا اللہ تفلحون، اے مکہ کے لوگوں، اے مکہ کے کافروں، اے بت کے پجاریوں، اے گمراہی کے راستے پر چلنے والوں، میرا اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم وحدہ لا شریک لہ اس کو مانو، تم خدا کو ایک اللہ مانو، تم پروردگار کو ایک رب مانو، تم اس کو ایک ہی خدا مانو، اس کے علاوہ لا الہ الا ہو، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس ایک کے علاوہ تمہارا کوئی پروردگار نہیں ہے، اس ایک کے علاوہ تمہاری کوئی کہنا یہ چاہیے کہ تمہاری کوئی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں ہے، صرف وہ ایک خدا ہے، وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک رب ہے جو تمہارا پروردگار ہے، تمہارا معبود ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور میں آخری تمہارا پیغمبر ہوں، مجھے آخری نبی مانو، مجھے آخری پیغمبر مانو، میری نبوت کو تسلیم کرو اور میری پیغمبری کو تسلیم کرو تو پھر تم لا الہ الا اللہ تفلحون، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے۔ جب ہمارے پیغمبر نے اس بات کا اعلان کیا تو کچھ لوگ ان میں سے وہ ہوئے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ میرے دوستوں یہ بات وضاحت سے سمجھا دینا ضروری سمجھتا ہوں، ابو بکر کا اصل نام ابو بکر نہیں ہے بلکہ ان کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ ہے۔ قحافہ ان کے والد کا نام ہے اور ان کا اصل نام ہے عبداللہ۔ آپ کہو گے پھر ان کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ابن کے معنی والا ہوتا ہے، بکر کے معنی پہل کرنے والا۔ جب بھی ہجرت کی باری آئی پہل ابو بکر نے کی ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر مال لٹانے کی باری آئی پہل ابو بکر نے کی ہے، غزوے کے موقع پر جنگ کرنے کی باری آئی پہل ابو بکر نے کی ہے، جان دینے کی باری آئی پہل ابو بکر نے کی ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا ابا بکر صدیق، اے ابو بکر تجھے میں آج ایک لقب عطا کر رہا ہوں کہ تیرا لقب ابو بکر ہوگا۔ تو نے ہجرت کے موقع پر بھی پہل کی ہے، جب اسلام قبول کرنے کی باری آئی سب سے پہلے اس دھرتی پر تو نے میری تصدیق کی ہے۔ معراج کا واقعہ پیش آیا تو تو نے بغیر کسی امتحان کے بغیر کسی پوچھے تو نے میری تصدیق کی ہے، میری نبوت کو تسلیم کیا ہے، میرے معراج کے واقعے کو تسلیم کیا اور مان لیا ہے۔ اے ابو بکر تیرا نام کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے موقع پر پہل کرنے والا، مال دینے کے موقع پر پہل کرنے والا، اسلام کے خاطر مال لٹانے پر پہل کرنے والا، قربانی دینے پر پہل کرنے والا، ہر ایک کام میں پہل کرنے والا، اس لیے تیرا نام ابو بکر ہو گیا۔ آج تک کسی کو پتا نہیں تھا مکے میں کہ ابو بکر کا اصل نام کیا ہے۔ میرے دوستوں میں آپ کو آج احساس دلانا چاہتا ہوں
اس کے بعد آپ آئیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. یہ ایک شخص کے غلام تھے, مکہ کا ایک کافر تھا, یہ اس کی غلامی میں مشغول تھے, غلامی کر رہے تھے. وہ ان سے کام لیتا تھا, ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا. جب بلال حبشی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے, مومن ہو گئے, نبی کے عاشق بن گئے, تو پھر ان کے آقا نے ان سے یہ کہا کہ تو اسلام سے ہٹ جا, ورنہ میں تجھے تیرے پر ظلم کروں گا, تجھے سزائیں دوں گا اور تیرے پر ظلم کی بارش برسا دوں گا. حضرت بلال نے عرض کیا کہ میں اب خدا کو ایک مانوں گا, پیغمبر کو آخری نبی مانوں گا. تو مجھ پر کتنا بھی ظلم کر لے, میں تیرے ظلم سے ڈرنے والا نہیں ہوں. میرے دوستوں, تو پھر اس نے ظلم کرنا شروع کیا. آپ تاریخ اس بات کی گواہ ہے. آپ اٹھائیے یہ واقعہ فضائل اعمال جلد نمبر 1 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اگر عربی کی کتاب چاہیے آپ اٹھائیے, امام ابن الاسیر الجزری کی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. شیخ زکریا رحمہ اللہ اس کتاب کا حوالہ دے کر اپنی فضائل اعمال میں اس واقعے کو جگہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بلال حبشی وہ صحابی ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ظالموں نے ان کے سینے پر بڑے بڑے پتھر وزندار رکھ دیے, ان کو گرم ریت پر لٹایا گیا, اسلام کی خاطر ان کی چمڑیوں کو اجڑ دیا گیا, بلکہ ان کو گرم ریت پر لٹا کر کے ان کو تکلیفیں دی گئی اور کہا گیا کہ تو اسلام سے پھر جا. لیکن پھر بھی ان کی زبان پر جاری تھا کہ اللہ احد, اللہ ایک ہے, وہ انکا رسول اللہ, اور میرے پیغمبر آخری نبی ہے. میں اللہ کو ایک مانوں گا, خدا کو ایک مانوں گا, محمد کو آخری نبی مانوں گا. تجھے جو ظلم کرنا ہے ظلم کر لے. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد آپ آئیے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ. انہی کے بعد ایک واقعہ شیخ زکریا رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں امام ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. حضرت خباب بن الارت یہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر کفاروں نے ان پر ایسا ظلم کیا کہ ان کو لوہے کی زرہ پہنا دی جاتی اور ان کو گرم ریت میں لٹایا جاتا اور انگار کو بھڑکایا جاتا, اس انگارے پر ان کو ڈال دیا جاتا. تو پھر تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. شیخ زکریا رحمہ اللہ بیان یہ کرتے ہیں ان کے جسم سے خون نکلتا تھا, ان کے جسم سے خون کے فوارے پھٹ گئے تھے, اسی خون سے وہ آگ بجھ گئی تھی. پانی نہیں ڈالنا پڑا, خون آگ کے بجھنے کا سبب بنی, پھر بھی اسلام سے نہیں ہٹے. میرے دوستو اور آگے آئیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی شہادت کا ایسا واقعہ ہے. میرے پیغمبر جب اس دھرتی پر پیدا ہوئے, باپ کا سایہ حضور کی پیدائش سے, میرے پیغمبر کی ولادت سے 54 یا 53 دن قبل اٹھ چکا تھا. ہمارے نبی نے باپ کو نہیں دیکھا, ہمارے نبی یتیم تھے, لیکن ہمارے نبی کی باپ کی شکل کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان کی شکل اور ہمارے پیغمبر کے والد کی شکل ایک جیسی تھی, ملتی جلتی تھی. تو جب بھی ہمارے نبی کو اپنے والد کی یاد آتی تو اپنے چچا جان حضرت حمزہ کو دیکھ کر والد کی تسلی لے لیا کرتے اور کہتے یا حمزہ یا امی انت صدق لی ابی, اے میرے چچا جان حضرت حمزہ, میں میرے والد کی جب بھی مجھے یاد آتی ہے, میں نے میرے والد کو دیکھا نہیں, میری پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے, تو مجھے جب بھی یاد آتی ہے تو آپ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر میں تسلی لے لیا کرتا ہوں. حضرت حمزہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں جنگ کروں اور اللہ کے راستے میں شہادت کا مقام پا جاؤں. حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا امی سیدۃ الشہداء, اے حضرت حمزہ میرے چچا جان, آپ بھی اگر اس دھرتی سے چلے جائیں گے تو پھر میں کس کو دیکھ کر, والد تو میرے پیدائش سے قبل وفات پا چکے تھے, پھر آپ کی شکل کو دیکھ کر میں تسلی لے لیا کرتا تھا, پھر میرا جو
ہلکا ہو جایا کرتا تھا. اگر آپ بھی چلے جائیں گے تو پھر میں تسلی کیسے لوں گا؟ حضرت حمزہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تمام صحابہ کو جنگ کی اجازت دیتے ہیں, تمام صحابہ کو غزوے کی اجازت دیتے ہیں, مجھے بھی اجازت دیجئے. جب حضرت حمزہ کا اصرار پڑنے لگا حضور نے اجازت دے دی. یہ جنگ میں گئے, قتل کرتے رہے, کفار کو مارتے رہے, لیکن ایک شخص ہے وحشی جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا. مختصر واقعہ سنا رہا ہوں. انہوں نے ان کو پیچھے سے پرچہ مارا, حملہ کیا, شہید ہو گئے. میرے دوستوں ان کی لاش کو مسلح کر دیا گیا. مسلح کا مطلب کان کاٹ دیے گئے, ناک کاٹ دی گئی, کلیجہ باہر نکال دیا گیا, البتہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. اور پھر اس کے بعد حضرت حمزہ کے کافروں نے کلیجوں کو چبایا. جو انہوں نے قسم کھائی تھی یہ وہ حمزہ ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان کے ٹکڑے ہونے پسند کیے. اس کے بعد آپ آ جائیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی نئی شادی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب یہ غسل کے لیے بیٹھ رہے ہوتے ہیں ان کے کان میں آواز پڑتی ہے کہ اے صحابہ اپنے گھروں سے نکلو اور جنگ کے لیے کفار کے خلاف تیار ہو جاؤ, جنگ کے لیے اپنے ہتھیار کے ساتھ میدان جنگ میں کود جاؤ. جب ان کے کان میں آواز یہ پڑی تو ان کا غسل آدھا ہوا تھا. اسی وقت انہوں نے کپڑے پہنے, پورا غسل نہیں کیا اور جنگ میں انہوں نے شرکت کی, کفار سے لڑتے رہے اور ان کا قتال کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ظالموں نے, مشرکوں نے, کافروں نے, مکہ کے ظالموں نے ان پر حملہ کر دیا. یہ شہید ہو گئے, یہ اللہ کے راستے میں شہادت کا مقام پا گئے, قتل کر دیے گئے, ان کو مار دیا گیا, ان کو ختم کر دیا گیا. پھر اس کے بعد آپ توجہ سے سنیے, اس کے بعد ان کا جب جنازہ تیار کیا گیا, میت کو سامنے رکھا گیا, آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ شہید کا جو خون نکل رہا ہوتا ہے قیامت کے دن وہ خون شہید کے حق میں گواہی دے گا, اے اللہ یہ تیرے راستے کی خاطر, یہ تیرے تجھ میں قربان تھا, محمد پر اس نے جان لٹائی تھی, تیرے راستے میں یہ شہید ہو گیا ہے, اے اللہ میں خون اس کی گواہی دیتا ہوں, میں اعضاء اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کو جہنم میں نہیں جنت میں داخل فرما, اس لیے کہ اس نے تیرے محمد پر اور تجھ پر اپنی جان قربان کر دیا ہے. اس کے بعد صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں. تعجب ہوا کہ یہ پانی کے قطرات, ان کو تو کسی نے غسل نہیں دیا, پھر یہ پانی کے قطرات کیوں ٹپک رہے ہیں, کیوں بہ رہے ہیں؟ تو پھر پیغمبر آئے اور اس کے بعد پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کو تو ہم نے غسل نہیں دیا اس لیے کہ یہ شہید ہے, شہید کو لا غسل للشہید, شہید کے لیے غسل نہیں ہے, تو پھر ان کو ہم نے غسل نہیں دیا. تو پانی کے قطرات کیسے ٹپک رہے ہیں, پانی کے قطرات کیسے بہ رہے ہیں؟ پیغمبر نے جواب یہ دیا, اے میرے صحابہ ان کی شادی ہوئی, یہ غسل کے لیے بیٹھے, ان کے کان میں آواز پڑی جنگ کے لیے میدان میں کود جاؤ, جنگ کے لیے میدان میں تیار ہو جاؤ. تو ان کا آدھا غسل ہوا تھا, آدھا باقی تھا. اس کے بعد یہ جنگ میں شریک ہو گئے, شہادت کا مقام پا گئے, تو آدھا غسل باقی تھا. تو فرشتوں کو اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں ان کو غسل دو. فرشتے ان کو جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں. یہ ہے میرے دوستوں, میرے کیرال مل کے نوجوانوں, آپ کے ایمان پر دستک دیتے ہوئے یہ بات میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خاطر صحابہ نے اپنی جان بھی قربان کی ہے, اسلام کے خاطر صحابہ نے اپنا مال بھی لٹایا ہے. اسلام کی خاطر جان قربان کر دی ہے, اور ہم ایسے ہیں کہ ہمیں اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. میرا نوجوان, اس سے جب پوچھا جائے کہ قرآن کریم میں اللہ ہم سے کیا مانگتا ہے, بلکہ اس کو یہ تو چھوڑ دو, اب مسئلہ اگر پوچھا جائے کہ یہ مسئلہ ٹھیک
کی فکر کرتے ہیں. ماں باپ جب صبح ہوتی ہے اسکول کے لیے اس کی تیاری کرتے ہیں, ماں اسے ہاتھ پکڑوا کر انگلی پکڑ کر کے بچے کو گاڑی میں بٹھاتی ہے, باپ اسکول تک پہنچانے کے لیے جاتا ہے. کیا اللہ کا دین اتنا سستا ہو گیا؟ کیا میرے نبی کا لایا ہوا دین اتنا سستا ہو گیا؟ کیا صحابہ کی قربانیاں ایسی ہی ہو گئی کہ یہ مدرسے کے لیے اعلان کرنا پڑتا ہے, مدرسے کے لیے گھر پر دستک دینا پڑتی ہے؟ میرے نوجوانوں, اگر اب بھی ہم نہ جاگے تو پھر اللہ رب العزت نے ان صحابہ کی جو قربانیاں ہیں ہمیں ایک مشعل راہ بنایا ہے. کیا ہمارا ایمان کہاں گیا؟ ہمارا اسلام کہاں گیا؟ ہمارا دین کہاں گیا؟ نبی کی تکلیفیں کہاں گئی؟ صحابہ کا دین کہاں گیا؟ صحابہ کی قربانیاں کہاں چلی گئی کہ ہم مسجد میں آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, ہم قرآن کریم بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے دوستو, آپ سے میں عہد کرنا چاہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں, آخری نبی کی امت ہے, ہمیں آخری نبی ملے ہیں اور آخری امت ہے, تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی زندگی نبی جیسی گزارے, ہم بھی زندگی صحابہ جیسی گزارے, ہم بھی زندگی نبوت والی گزارے, ہم بھی زندگی صحابیت والی گزارے. ہمارا یہ سوچ ہونا چاہیے, ہماری یہ فکر ہونا چاہیے کہ صحابہ مال دینے کی باری آئی مال لٹا دیا, اور جان دینے کی باری آئی جان بھی اسلام کی خاطر قربان کر دی. اور میرا نوجوان آج مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے, میرا نوجوان آج گناہوں کے کام میں مشغول ہے, اللہ کو رولانے کے لیے اور اللہ کے سامنے گر گرانے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے دوستوں, کیا اسلام اتنا سستا ہو گیا؟ کیا اللہ کا قرآن اتنا یہ سستا ہو گیا؟ کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا اسلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام ہمارے لیے نہیں ہے؟ میرے دوستوں, نوجوانوں, آج وعدہ کرو کہ ہم انشاءاللہ اسلام کے خاطر ہاتھ اٹھا کر کے کہو جان دینے کی باری آئی جان بھی دیں گے. ارے ہاتھ اٹھا کر کے کہو کہ مال دینے کی باری آئی تو مال بھی دیں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے اس محلے سے شراب کو توڑ دیا گیا, شراب کو ختم کر دیا گیا. انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے کہو اب ہم ہمارے محلے میں شراب آنے نہیں دیں گے, ہمارے محلے میں بدکاری آنے نہیں دیں گے, ہمارے محلے میں ہم گناہوں کے کام آنے نہیں دیں گے, اور ہر وقت ہم اسلام کے لیے مال بھی لٹائیں گے, اسلام کے لیے جان بھی لٹائیں گے. یہ طرف سے سماعت کرتے ہیں, آواز نہیں آ رہی, سماعت کرتے ہیں. اور ایک آپ کو دوسرا وظیفہ بتاتا ہوں, میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا گیندالال میل کا نوجوان یہ غریب بن کر زندگی گزارے, نہیں میرے دوستو, امیر بن کر کے زندگی گزارو. میں یہ چاہتا ہوں جس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ دے رہا ہوں, آپ اس وظیفے کو موبائل میں ریکارڈ کر لو اور اسے محفوظ کر لو. وہ وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس وظیفے پر عمل کرے گا زندگی بھر اس کی خوشحالی رہے گی, وہ تنگی میں نہیں آئے گا, پریشان نہیں ہوگا, مالی حالت اس کی اچھی ہو جائے گی, اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی. وہ وظیفہ کیا ہے کہ انسان خوشحال بھی رہے, انسان امیر بھی رہے, کبھی وہ پریشان نہ ہو. وہ وظیفہ یہ تمام بزرگوں کا اس بات پر تجربہ ہے کہ انہوں نے اس وظیفے کو کیا, بلکہ عوام نے بھی جس جگہ پر اس وظیفے کو کیا اور انجام دیا وہ خوشحال ہو گئے. جو مقروض تھے ان کے قرض ادا ہو گئے, جو پریشان تھے ان کی پریشانی خوشحالی میں بدل گئی, جو غمگین تھے ان کی غمگین حالت خوشحالی میں بدل گئی. وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے, میرے پیغمبر نے بیان کیا, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. یہ وہ وظیفہ ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ, کہ جو اس وظیفے کو پڑھے گا 100 مرتبہ, اور کب؟ فجر کی سنت پڑھ کر, فجر کی فرض نماز سے پہلے, امام صاحب جب نماز پڑھائے اس سے پہلے, فجر کی سنت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ جو اس وظیفے کو پڑھے گا, اللہ اس کے گھر کو پریشانیوں سے نجات دے گا, اس کے گھر کو خوشحال بنا دے گا.
वजीफा है, लेकिन शर्त है फजर की फर्ज नमाज से पहले पढ़ना, सुन्नत के बाद। लेकिन अगर कोई शख्स उसको वक्त नहीं मिला तो फिर कम से कम फजर का वक्त खत्म होने से पहले पढ़ लेना, ये जरूरी है। तब जाकर के ये मुअस्सिर बनेगा, तब जाकर के हमारी जरूरतें पूरी होगी, फिर किसी के सामने हम हाथ फैलाएंगे नहीं। ये वजीफा है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस वजीफे पर अमल करो और दीन को तरजीह दो, अल्लाह के लाए हुए शरीयत को तरजीह दो, अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन पर अमल करो। अल्लाह की कसम खाकर कह सकता हूं, तुम्हें कोई बिना नहीं सकता है, तुम्हें कोई जलील नहीं कर सकता है, तुम्हें कोई मुकाबला तुमसे नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का जब दीन हमारे पास होगा, नबी का लाया हुआ इस्लाम हमारे पास होगा, तो क्या किसी की मजाल है वो हमसे मुकाबला करे? क्या किसी की मजाल है कि वो हमें खत्म करने की कोशिश करे? नहीं हो सकती मेरे दोस्तों। इसलिए कि जब इस्लाम हमारे पास, नबी का दीन हमारे पास, तो खुद मुहाफिज हमारा अल्लाह होगा। जब मुहाफिज अल्लाह होगा तो अल्लाह से कोई टक्कर ले सकता है? नहीं ले सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस्लाम बनो, मुसलमान बनो, मोमिन बनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बातें सुने इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।